اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ تمام خواتین و حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو معزز ناظرین، آج جو وظیفہ میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں، آج کا عمل ہے بیماری سے شفا کے لیے۔ بیماری سے شفا کے لیے آج کا عمل ہے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہی سمجھیں، کیونکہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بیماری میں انسان کے گناہ کو ایسے جھاڑ دیتا ہے جیسے خزاں میں درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ تو بیماری بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہی ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیکھتا ہے کہ کیا بیماری کی حالت میں میرا بندہ میرا شکر ادا کرے گا یا میری ناشکری کرے گا۔ تو کوشش کریں کہ جب آپ بیمار پڑتے ہیں تو بس دماغ اور دل پر یہ چیز حاوی کر لیں کہ یہ بیماری اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اور اس کو آپ نے اس پر پورا اترنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور خاص طور پر جب آپ بیمار ہو جائیں تو آپ ہر وقت زبان پر اللہ کا ذکر جاری رکھیں، کیونکہ جب انسان ہر وقت اللہ کا ذکر جاری رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک تو بیماری کو ختم کر دیتے ہیں، دوسرا اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور تیسرا اگر انسان بیماری کی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی بخشش بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ بیماری میں جتنا ٹائم انسان مبتلا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، آج جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ اسم اعظم ہے، اس کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ یہ اسم اعظم اگر کوئی بیمار ہے، سخت بیمار ہے، اگر بیماری ہر طرح سے ہو سکتی ہے، جادو ہے، جنات ہے، حسد کی وجہ سے کوئی بیمار ہو گیا ہے، نظر بد کا شکار ہو گیا ہے، تو آپ یقین جانیں منٹوں میں آپ کا نظر بد، حسد یا کسی کی بھی قسم کی آپ بیماری میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو صحت یاب کر دیں گے۔ بیماری جو ہوگی یا نظر بد، جادو اور جنات کے اثرات ہوں گے، انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے پیشاب کے ذریعے بہہ جائیں گے، آپ کے جسم سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ اگر آپ کو حسد کی وجہ سے نظر لگی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پر جادو اور جنات کے اثرات ہیں تو یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ فالج کا اٹیک ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کی آپ کو بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت یاب کر دیں گے۔ اسی طرح اس عمل سے دوسرا فائدہ آپ کو کیا ہوگا کہ اگر آپ کا دل غمگین رہتا ہے تو انشاءاللہ اس عمل سے آپ کا دل جو ہے وہ خوش ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو جو ہر وقت پریشان رہتا ہے، ہر وقت آپ کا دل مایوس رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو خوش کر دیں گے، کیونکہ غمگین جب آپ کا دل ہو تو آپ جب اداس ہوں تو کوشش کیا کریں کہ اللہ کا ذکر کیا کریں۔ اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان غمگین ہوتا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اعمال ایسے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان غمگین رہنا شروع کر دیتا ہے، اور جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے، اعمال درست کر دیں گے تو آپ کا دل آٹومیٹکلی غمگین رہنا چھوڑ جائے گا، خوش ہونا شروع ہو جائے گا۔ تیسرا اس کا فائدہ کیا ہے کہ جو شخص روزانہ پابندی کے ساتھ 333 بار یہ عمل کر لے گا، اگر اس کی اولاد نافرمان ہے، اولاد جیسا کہ فرمایا گیا کہ انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ نے اولاد کو انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا، اسی طرح اگر یہ اولاد نافرمان نکل آئے تو دنیا دوزخ بن جاتی ہے والدین کے لیے۔ بہت ساری سٹوریز ایسی ہیں جس میں آپ کو سننے کو ملے گا کہ کتنا والدین ایسے ہوتے ہیں جو اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے رو رہے ہوتے ہیں۔ اولاد جب نافرمان ہو جاتی ہے تو ایسے انسان کی کبھی بخشش نہیں ہوتی جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ والدین کی نافرمانی کرنے والوں کو کبھی بھی بخشتا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ اگر تم اپنے والدین کو بڑھاپے میں پاؤ تو انہیں اف تک مت کہو، ان کو جھڑکو مت، ان کو سخت لہجے میں بات مت کرو ورنہ اللہ ناراض ہو جائے گا۔ ایسے شخص کی توبہ کبھی بھی قبول نہیں ہوتی جو اس حالت میں مر جائے کہ اس کے والدین اس سے ناراض ہوں۔ تو کوشش کیا کریں کہ جو لوگ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں وہ والدین کی نافرمانی سے بچیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بڑی تنقید فرمائی ہے۔ تو جو والدین اپنی اولاد کے حوالے سے پریشان ہے کہ وہ غلط سوسائٹی میں پڑ گیا ہے
یا وہ بات نہیں مانتا، آپ کی فرما برداری نہیں کرتا، آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اصلاح کی طرف نہیں آتا، تو آپ یہ عمل جو میں آپ کو بتاؤں گی، یا مالک الملکی ذل جلال والاکرام، یا مالک الملکی یا ذل جلال والاکرام، پابندی کے ساتھ 333 بار روزانہ پڑھیں، بہت مجرب عمل ہے۔ یا مالک الملکی یا ذل جلال والاکرام، یا مالک الملکی یا ذل جلال والاکرام، روزانہ والدین میں سے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، ماں پڑھ سکتی ہے یا باپ پڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی یا آپ کے آگے زبان درازی کرتی ہے، آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، غلط سوسائٹی میں پڑ گئے ہیں، آپ اسے ہدایت کی طرف لانا چاہتے ہیں، تو یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ اللہ رب العزت فضل و کرم کریں گے، آپ کی بچہ فرما بردار ہو جائے گا۔ اور دوسرا، جو شخص بیمار ہے، حسد کا شکار ہے، جادو اور جنات کا شکار ہے، یا ویسے بیماری میں مبتلا ہے، تو وہ روزانہ 100 بار یہ عمل کر کے پانی پر دم کرے اور پی لے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے صحت یاب کر دیں گے۔ یا ذل جلال والاکرام بیدک الخیر، 100 مرتبہ پانی پر پڑھ کے دم کریں اور مریض پر بھی دم کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صحت یاب کر دیں گے۔ اور اگر آپ کا دل غمگین رہتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو مسرور کر دیں گے، خوش کر دیں گے۔ بہت مجرب یہ اسم اعظم ہے، اس اسم اعظم کا وظیفہ ہر حال میں کیجئے، انشاءاللہ آپ یقین مانیں آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو آج کا وظیفہ یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔